الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان والا مہمان رمضان تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے انتہائی شان والا مہمان رمضان جو بہت سارے تحائف لے کر ہمارے پاس آ گیا ہے، جس طرح آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح رمضان المبارک کو باقی تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح قرآن پاک تمام آسمانی کتابوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس مہینے میں روزے کی شان والی عبادت فرض کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب ریان ہے، جس میں سے صرف روزہ دار گزریں گے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار زمین پر روزے کی حالت میں عبادات میں مصروف ہے اور فرشتے آسمانوں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روزے دار کی بخشش اور مغفرت کا سوال کر رہے ہیں۔ جس نے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر روزہ رکھا اور صبر کیا، اور صبر کا اجر اللہ رب العزت بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے۔ رمضان المبارک جو آپ کی جولیاں نیکیوں سے بھر دے گا، روزے دار کا ایمان اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے گا، دل منور اور روشن ہو جائیں گے۔ ماہ رمضان روزہ دار کے لیے لیلۃ القدر کا تحفہ لے کر آ رہا ہے، اعتکاف کا تحفہ لے کر آ رہا ہے۔ یہ ماہ مبارک افطاری و سحری کی برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ اگر آپ ان برکتوں اور رحمتوں سے جولیاں بھرنا چاہتے ہیں، کیا آپ رمضان المبارک کے تحفے لینے کے لیے تیار ہیں؟ تو ہم رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک ساعت کی قدر کریں، اپنے دن اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر نہیں کی وہ بدبخت ہو گئے، وہ رسوا ہو گئے۔ کہ جن کی زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے بخشش حاصل نہیں کی۔ جس طرح رمضان المبارک میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح یہی معاملہ گناہوں کا بھی ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر مبارک پر تشریف لاتے ہوئے 3 دفعہ کہا آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں؟ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین دعا کر رہے ہیں اور میں آمین کہہ رہا ہوں۔ ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ وہ شخص رسوا ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے جنت حاصل نہ کی۔ اور اگر ہم نے جنت حاصل نہ کی تو جنت کے سردار دعا کر رہے ہیں اور نبیوں کے سردار آمین کہہ رہے ہیں۔ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہ گیا۔ وہ یقیناً برباد ہو گیا جس نے رمضان پایا اور جنت حاصل نہ کی۔ پھر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، جبرائیل امین نے دعا مانگی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں بوڑھے والدین ہوں اور اس نے جنت حاصل نہیں کی، یعنی خدمت کرتا تو جنت حاصل کر لیتا۔ جس کے والدین بوڑھے ہیں وہ خدمت کر کے جنت حاصل کریں، اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل امین نے دعا مانگی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور اس نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک نہ پڑھا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا تو وہ رب العزت کی قربت نہ پا سکا، وہ دنیا اور آخرت میں ناکام رہا۔
آج ہم سچے اور پکے دل کے ساتھ ارادہ کریں کہ پچھلی زندگی میں جو ہم میں رمضان المبارک گزرے ہیں، اس دفعہ سب سے شاندار رمضان المبارک گزاریں گے۔ رمضان المبارک جو ہمارے لیے تحفے لے کر آ رہا ہے، وہ قبر میں اور حشر میں دونوں جگہ پر ہی کام آئیں گے۔ رمضان المبارک گناہوں کی بخشش کا تحفہ لے کر آ رہا ہے۔ رمضان المبارک ثواب کی کثرت، یعنی نفل پڑھیں تو فرضوں کا ثواب، فرض پڑھیں تو 70 فرضوں کا ثواب۔ یہ کتنا بڑا تحفہ ہے۔ سحری اور افطاری کریں تو فرشتے ثواب لکھ رہے ہیں۔ روزہ دار آرام فرما رہا ہے، فرشتے ثواب لکھ رہے ہیں۔ جو اتنے تحفے لے کر آ رہا ہے، اس مہمان کی آمد پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ نہیں؟ رمضان المبارک قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری حاضری لگوائے گا کہ کون میرے آنے پر خوش ہوا اور کون پریشان ہوا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، ان رحمتوں میں سے ایک رحمت رمضان المبارک اپنے دامن میں لے کر آئے ہیں۔ اس لیے ہم رمضان المبارک کے تمام ادب اور تقدس کے پیش نظر رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ارشادات اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات پر عمل کرتے ہوئے ہم رمضان المبارک کے تمام لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس انتہائی شان والے مہمان مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ رب العزت اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ بجا سید المرسلین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔